السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کا آپ کو دیکھ کر ہی ایک کہتے ہیں نا کہ طبیعت میں باہر آ جاتی ہوگی، ہیں ماشاء اللہ، کیونکہ آپ ایک روحانی شخصیت ہیں اور لوگوں کی آپ سے ایک دلی وابستگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عروج و بلندی عطا فرمائے۔ اجازت ہے میں سوالات سامنے رکھوں آپ کے۔ کل ذی نعمت محسود، یعنی ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو راضی کر سکتا ہوں سوائے ان کے کہ جو میری نعمتوں سے حسد کرتے ہیں۔ یہ اسی وقت راضی ہوں گے کہ جب نعمتیں ختم ہو جائیں گی، ہیں، اور یعنی جب تک بندے کے پاس نعمتیں ہیں تو وہ پھر حسد باقی رہتا ہے۔ تو حسد اپنوں اور غیروں کے حسد کا شکار لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، یہ تو ہر کامیاب شخص کے لیے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور جبکہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا، یعنی جو جس سے حسد کر رہے ہوں، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عزت سے نواز رہا ہے اور دوسرا شخص اس سے حسد کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی تقسیم پہ ایک تو ناخوش ہے، اللہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ شخص کو عزت دینا چاہ رہا ہے، اور حسد کرنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ذلیل ہو جائے، اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو فرمایا کہ یہ کس سے جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے، کس کی تقسیم سے لڑ رہا ہے۔ اگر ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھائی ایک تو جیسے شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا اور اسی طرح حسد کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے ان کی سزائیں الگ الگ ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہاں کبیرہ گناہوں میں سے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، حسد کرنا، پھر اللہ معاف کرے اس کے ساتھ حسد میں تمام حدیں پار کر لی جاتی ہیں۔ آج کل ہر گھروں میں کسی بچیوں میں دیکھ لیں، بچوں میں دیکھ لیں، رشتے ہونے میں دیکھ لیں، خوشیوں میں دیکھ لیں، اولاد کے معاملوں میں دیکھ لیں، نعمتوں میں دیکھ لیں، ماں باپ اگر کسی بچے سے یا بچی سے اس کی خوبیوں کی وجہ سے پیار کر رہے ہیں، اس پر گھر میں بھائی بہنوں میں حسد ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر گھر کا مسئلہ ہے حسد۔ تو میری ایک تو ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، خدا را اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے، عزت و وقار دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے، تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش اور محنت کرنی چاہیے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ جو رب اس کو دے رہا ہے، جس نے اس کو دیا ہے، وہ تجھے دینے پر بھی قادر ہے، مجھے بھی دینے پر بھی قادر ہے۔ تو پھر بندہ دعا کرے، محنت کرے۔ آپ نے بہت پیاری بات اور صاحب آج کل تو معلومیہ یہ ہو رہا ہے، شادیوں میں نا لوگ ڈرتے ہیں باپ، کیا میری بچی کی یا بچے کی شادی ہے، یہ خیریت سے ہو جائے، کوئی اس میں مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ یقین کریں ایسے واقعات آتے ہیں، لوگ وظائف پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھائی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، دعا کریں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے۔ اور حسد کا معاملہ، یعنی بتائیں آدمی خوشی کے لیے بھی ڈر رہا ہے، کہاں پر ہے کہ میری بچی کی شادی ہے، یہ معاملہ خراب، پھر تو حسد کرنے والا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں حاسد کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اپنے کام کو بڑھا دو، اپنے نیک کام کو، اپنے اچھے کاموں کو بڑھا دو، اس کی طرف سے توجہ ہٹا لو، اس کی طرف سے۔ تو ہمیں حاسدین پہ توجہ نہیں دینی، اور اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے حسد سے بچنے کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ جیسے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام لے کے بیٹھے، ہر ذی نعمت اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے روایت بیان کی، تو جتنے ناظرین سامعین ہمیں سن رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں حاسدین سے بچیں، حسد سے بچیں، تو اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے، الحمدللہ مجرب ہے، آزمودہ ہے، یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کلمہ بھی ہے، اور دعا عزب البحر جو ہے، جو اللہ کے خزانوں میں خزانہ ہے، اس میں امام ابو شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو فرمائی، اور شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ نے اس پر پورا بام باندھا، کیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ان کے مقابل میرے لیے کافی ہے، اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ تو خدا را صبح جب اٹھیں صرف 70 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبح صبح 70 بار پڑھ لیں، 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ ترجمہ مفہوم ذہن میں رکھیں، مخارج اچھے ہوں، الحمدللہ آپ کے خلاف کوئی سازش، کوئی آپ کے خلاف جو ہے سازش کامیاب نہیں ہوگی، حاسد آپ کا ذلیل و رسوا ہوگا، اور اس کی پلاننگ ناکام ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کوئی اہم کرنے جا رہے ہیں، اہم کام پہ جا رہے ہیں، تو اس کو 7 بار پڑھ لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پس اللہ ان کے مقابل میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ سارا کام اس کے ذمہ کرم پہ ڈال دیا۔ تو الحمدللہ اس آیت مبارکہ کا جو یہ کلمہ ہے، اس کی برکت ایسی ہے کہ سب کام بنتے چلے جائیں گے، اور آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ اللہ اکبر۔
میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت کمال کا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے. بس آپ محنت بھی جاری رکھیں اور حاسدوں کی طرف توجہ نہ رکھیں بالکل بھی, اور اس وظیفے کا ورد کریں انشاءاللہ تو ان کے حسد سے بھی محفوظ رہیں گے. اور سورہ کوثر بھی شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ پڑھی جائے تو اس سے بھی حاسدین کی. پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر صبح صبح 41 ٹائم پڑھی جائے تو جادو کا عمل پلٹا دیتی ہے. اچھا. اور نظر بد کے لیے بھی اسیر ہے. سورہ کوثر تو خزانہ ہے حضور, اگر اس پہ بات کریں تو ماشاءاللہ سورہ کوثر کیا آپ نے وظیفہ یاد کرایا, نظر بد کے لیے بھی ہے. اور پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو صبح صبح اس کو 21 بار پڑھے تو جادو کے عمل کو پلٹا دیتی ہے. نظر بد کے لیے بھی اسیر ہے کیونکہ وہ حسد کی نظر ہے, جیسے آپ نے توجہ دلائی. تو حاسد کی نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ کوثر بھی بہترین وظیفہ ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. اگر اس کو صبح صبح 21 بار پڑھ لیں تو الحمدللہ حاسد کامیاب نہیں ہوگا. اچھا شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا, ایک شوہر عیاش ہے, وہ عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا, اور اگر اس پر عورت بات کرے تو معاملہ طلاق کی طرف جانے کا خطرہ ہے کہ یار کوئی طلاق ہی نہ دے دے, تو ایسے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے کہ جو بہت عیاش طبیعت ہے, راہ راست پر لانے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ اس عورت کی زندگی میں بھی کچھ راحت, کچھ قرار آ جائے, کچھ امن آ جائے. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو ہماری ایسی بہن بیٹی ہیں جو بے کسی کے عالم ہیں, حافظ صاحب مظلوم ہیں, خدا کی قسم روتی ہیں, گر گڑاتی ہیں, ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ اگر وہ چاہیں ان کے شوہر کے ساتھ معاملات اچھے ہو جائیں اور وہ پرسکون زندگی گزاریں. آزمودہ ہے الحمدللہ. سورہ طلاق کی ایک آیت ہے, تیسری آیت ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو دکھوں سے تکلیفوں سے نکال دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس طرح اس کو پڑھیں, کثرت سے پڑھیں. تعداد میں نے آپ کو بتا دی کہ صبح صبح اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. ایک تو میری بہنیں بیٹی اللہ کی ذات پہ توکل کریں کہ وہ قادر مطلق ہے, امید نہ توڑیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, صرف اتنا یہ کلمہ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس آیت مبارکہ کو سورہ طلاق کی تیسری آیت کا یہ کلمہ ہے, اور ہم جب اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. تو یہ کلمہ سورہ طلاق کی یہ آیت بار بار, آیت کا یہ سب بار بار کثرت سے پڑھیں. صبح ایک تسبیح پڑھ لیں, شام کو پڑھ لیں. الحمدللہ ہم نے جب اس کرب کے عالم میں تکلیف میں بہنوں بیٹیوں کو بتایا, انہوں نے کہا چند دنوں میں تبدیلی آئی ہے. توکل اور یقین ہو, اور اس آیت کو یقین کامل سے پڑھیں, اللہ غیب سے مدد فرمائے. سبحان اللہ. شاہ صاحب آخر میں یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ بہت سارے والدین کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ان کا بچہ عام بچوں کی طرح جلدی سے بول نہیں رہا, جو ایک بولنے کی عمر ہو جاتی ہے پھر بھی نہیں بول رہا, اس میں بھی تاخیر کا شکار ہے, چلنے میں تاخیر کا شکار ہے کہ یار اس کا بچہ تو اتنی عمر میں چلنے لگ گیا, یا ہمارے گھر کے دیگر بچے, پر یہ بچہ اس طرح نہیں, کچھ اعصابی کمزوریاں ہوتی ہیں. تو یہ لیٹ بولنے والے, لیٹ چلنے والے, لیٹ سننے والے, کہ سننے والا معاملہ بھی ان کا اس طرح نہیں ہوا, قد نہیں بڑھ رہا, تو یہ اعصابی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو, اور جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کی معذوری کے سے نجات پانے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے. اب تو حافظ صاحب لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے. اب ان کے اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو لیٹ بولتا ہو, لیٹ سنتا ہو, اور یہ جو ہاسپٹلوں میں ان کی فیس ہے ایک کلاس کی 1500 2,000 روپے فیس ہے. یعنی یہ بچوں کے ایکسرسائز کراتے ہیں, لیٹ بولنا, لیٹ سننا اور لیٹ چلنا, یہ ایک مرض ہے. اور زہ نصیب نورانی میاں کے والد گرامی کی تربت پر اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے, انہوں نے کتاب لکھی بہار شباب. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر عورت کو اور خاص طور پہ مرد کو کتاب پڑھنی چاہیے, بہار شباب. انہوں نے اس میں شادی کے مسائل بیان کیے کہ حقوق زوجین جب ادا کر رہے ہوں میاں بیوی صحبت کے معاملات, تو اس کو شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق کریں. جسم کو بہرانا نہ کریں, عورت بھی اور مرد بھی سنت کے مطابق کریں. ایک تو شریعت پر عمل کریں گے اور آپ اس وبال سے بچ جائیں گے. ایسے بچے جو لیٹ بولتے ہیں, لیٹ سنتے ہیں, ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ حافظ صاحب, قرآن پاک کے اندر 7 سلام ہے. ایک سورہ صافات میں سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی المرسلین, سلام علی نوح فی العالمین, سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین میں سلام ہی حتی مطلع الفجر, ماشاءاللہ, سورہ قدر میں, اور یہ سورہ یاسین میں. تو یہ 7 سلام ہیں. ان 7 سلاموں کو 7 ہی مرتبہ, 7 کا عدد اللہ نے فرمایا معاملات کو بدل دیتا ہے. اگر پستی و بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے, یعنی اگر آدمی دکھوں میں سکھ کی طرف 7 کے عدد کے بارے میں اعلیٰ نے بھی بحث کی ہے, تو 7 کا عدد 7 مرتبہ پڑھ کر ان 7 سلاموں کو صبح اور شام پانی پہ دم کر کے پلا دیں, ان کو پھونکیں,
الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے اعصاب کو قوی کر دے گا واہ واہ اور اللہ واہ تعالیٰ ان کو صحت مند زندگی عطا فرمائے گا سبحان اللہ۔ اور یہ معذوری ختم ہوگی. دعوت اسلامی نے بھی سینٹر بنا دیے ہیں, جو بچے لیٹ سنتے ہیں وہاں بھی آپ لے کے جائیں. الحمدللہ جامعہ نور القرآن میں ہم نے بھی حافظ صاحب اس کے لیے اپنا سینٹر بنا دیا ہے, ان قریب اس کا افتتاح ہے. الحمدللہ جہاں پر غریبوں کے لیے فری آف کاسٹ یہ ایکسرسائز جو لیٹ کرتے ہیں, لیٹ سنتے ہیں, لیٹ بولتے ہیں, ان کے لیے یہ سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. شاہ صاحب مطلب بہت سارے شعبہ جات میں آپ میں کہتا ہوں کہ شامل کر رہے ہیں اپنے ادارے میں اور اس پر کام کر رہے ہیں. خدمت خلق کے شعبے ہیں, خدمت دین کے شعبے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ.